سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات کیسی ذات ہے؟ وہ امت کی غمخوار، جس طرح باپ امت کا غمخوار ہے اسی طرح بیٹی امت کی غمخوار ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر داخل ہوئے تو دیکھا کہ علی کا چہرہ غمزدہ ہے، مغموم ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بھانپ گئی، جان گئی کہ کیا معاملہ ہے، آج علی غمزدہ ہے، مغموم ہے، کیا سبب ہے؟ آج پوچھا علی کیا بات ہے، آج چہرے پر وہ رونق نہیں، چہرہ غمزدہ ہے، کیا سبب ہے، کیا پریشانی لاحق ہے؟ فرمانے لگے فاطمہ ایک بات ہے جس نے مجھے غمزدہ کیا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ آج ہم اپنے آقا و مولا کے ساتھ بہت سارے صحابہ حضرت عثمان غنی کی دعوت پر گئے تھے، دعوت پر گئے تھے۔ عثمان نے بڑے خوبصورت، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خوبصورت کھانے پکائے ہیں، بڑے عمدہ کھانے ان کا اہتمام کیا ہے۔ اور پھر عثمان کی ایک بات وہ مجھے بڑی پیاری لگی ہے، وہ کیا ہے کہ جب ہمارے آقا مولا چل رہے تھے نا، اپنے گھر سے نکلے ہیں، مسجد نبوی سے نکلے ہیں، چل رہے ہیں تو عثمان پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ پیارے آقا قدم اٹھاتے ہیں، عثمان کہتا ہے 1، آپ پھر قدم اٹھاتے ہیں، عثمان کہتا ہے 2، پھر قدم اٹھاتے ہیں، عثمان کہتا ہے 3، 4، 5، 6، 8، 10، 20، 50، 100۔ جب عثمان گن رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو، تو نبی پاک نے پیچھے مڑ کر دیکھا، عثمان کیا کر رہے ہو، کیا گر رہے ہو؟ یا رسول اللہ گھر پہنچ کر بتاؤں گا کیا گر رہا ہو اور کیوں گر رہا ہوں۔ گھر پہنچے تو عرض کی یا رسول اللہ جب آپ گھر سے چلے تھے اور میرے گھر تک پہنچے تھے، میں نے ارادہ کیا تھا اپنے آقا مولا کے ایک ایک قدم پر ایک غلام آزاد کروں گا۔ سو اپنے گھر سے لے کر میرے گھر تک جتنے قدم آپ نے رکھے ہیں، عثمان ان قدموں کی خیرات کرتا ہے۔ خیرات کیا کرتا ہے کہ آپ کے ایک قدم پر عثمان ایک غلام آزاد کرتا ہے۔ یہ محبت دیکھ کر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جذبہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر بھی رشک پیدا ہوا، کاش علی کے پاس مال ہوتا، کاش علی کے پاس غلام ہوتے تو علی بھی عثمان کی طرح اپنے آقا مولا کے قدموں پر غلام نچھاور کرتا اور آقا مولا کے لیے کھانا تیار کرتا، صحابہ کو بلاتا، خود تاجدار مدینہ آتے، ان کے اصحاب آتے اور علی کے گھر کھانا کھاتے۔ جب یہ سیدہ فاطمہ نے بات سنی نا، آپ نے فرمایا علی تم گھبراتے کیوں ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو، جاؤ آقا مولا کو دعوت دو، وہ ہمارے گھر آئیں، آ کر کھانا کھائیں، صحابہ ساتھ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے فاطمہ گھر میں چولہا بجھا ہوا ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، تم کہتے ہو دعوت دوں جا کر۔ فرمانے لگی تم جاؤ، جا کر دعوت دو، دعوت دینا تمہارا کام، کھانے کا اہتمام کروانا فاطمہ کا کام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہم بھی آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کو اپنے گھر میں بلانا چاہتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کیوں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، نبی پاک صحابہ ساتھ ہیں، تو اب حضرت علی بھی قدم گر رہے ہیں۔ نبی پاک صحابہ کے سمیت گھر میں داخل ہوئے، بیٹھے، سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے کے اندر گئی، اپنا سر سجدے میں رکھا، یا اللہ تو جانتا ہے میں تیرے رسول تیرے محمد کی بیٹی ہوں، ہمارے گھر کے اندر فاقہ ہے، غلام کوئی نہیں، خدمت گزار کوئی نہیں، تو جانتا ہے ہم کس فقر میں زندگی بسر کر رہے ہیں، آج اپنے رسول اپنے محمد کی بیٹی کو شرمندہ نہ کرنا، اپنے محبوب کے لیے، محبوب کے اصحاب کے لیے کھانے کا بندوبست کر۔ جب یہ رو کر دعا سجدہ کر رہی ہیں، اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جا، میرے محبوب کی بیٹی دعا کر رہی ہے، اور جا جنت سے کھانا لے کر جا اور فاطمہ کی ہانڈی میں ڈال دے جا کر۔
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سجدے سے اٹھتی ہیں، ہانڈی کو کھولتی ہیں، ہانڈی بھری ہے سالن کی، کھانے کی بھری ہے، آپ کھانا ڈال کر دیتی جاتی ہیں، صحابہ نبی پاک کھاتے جاتے ہیں۔ این کھانے کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میرے صحابہ جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں، آپ کا اللہ جانتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ یہ کھانا جنت سے آیا ہے، یہ کھانا جنت سے آیا ہے۔ جب یہ بات اور یہ کھانا کھا رہے ہیں تو اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اپنے حجرے میں جاتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہیں، یا اللہ عثمان نے میرے بابا کے قدموں پر غلام آزاد کیے ہیں، تیرے محبوب کی بیٹی کے پاس غلام کوئی نہیں، ہم غلام تو آزاد نہیں کر سکتے، تیرے محبوب کی بیٹی تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ اے رب میرے بابا جان کی امت کے گناہگاروں کو بخش دے، ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کر رہی ہیں، اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جا میرے محبوب سے کہہ تیری بیٹی فاطمہ میری بارگاہ میں دعا کر رہی ہے کہ عثمان نے غلام آزاد کیے تھے، اور تیری بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آقا مولا کے ہر قدم پر محبوب کا گناہگار امتی ہے، اس کو بخش دے، جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ میں خدا اعلان کرتا ہوں فاطمہ کو بشارت دے دو کہ محبوب کے ہر قدم پر امت کے 1000 گناہگار کو بخشتا ہوں۔ میں محبوب کے ہر قدم پر، عثمان نے 1 غلام آزاد کیا تھا، اور محبوب تیرے گھر کے آنے کی وجہ سے جو محبوب 1 قدم ٹکاتا ہے، میں اس 1 قدم پر 1000 گناہگار انہیں جہنم سے آزاد کرتا ہوں۔ کون فاطمہ؟ امامت جن کے گھر کی ہے، ولایت جن کے گھر کی ہے، سیادت جن کے گھر کی ہے، صداقت جن کے گھر کی ہے، عدالت جن کے گھر کی ہے، شرافت جن کے گھر کی ہے، نجابت جن کے گھر کی ہے، شہادت جن کے گھر کی ہے، نبوت جن کے گھر کی ہے، رسالت جن کے گھر کی ہے، شہادت جن کے گھر کی ہے، اور گناہگاروں کو بخشوانا عادت جن کے گھر کی ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، گناہگاروں کو بخشوانا یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ کون فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ جو اس کی اولاد ہے، جو اسے محبت کرے گا، اللہ اس نام کی برکت سے اور اس فاطمہ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے جو فاطمہ سے محبت رکھے گا، اللہ اسے بھی نار جہنم سے آزاد کر دے گا۔ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ببرکات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک کیا تھی؟ آپ کی عادت مبارک تھی جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ کرتے، گھر سے جاتے تو سارے اعزاء و اقرباء کو ملتے، آخر میں جا کر سیدہ فاطمہ سے ملتے، اور جب واپس تشریف لاتے، غزوے سے، جہاد سے، سفر سے واپس آتے تو کسی اور سے نہیں ملتے، سب سے پہلے جا کر اپنی بیٹی فاطمہ کو ملتے، ایک لمحے کی جدائی بھی برداشت نہیں کرتے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ سے ملتے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر بوسہ دیتے، سر کو سونگھتے، لمبی لمبی سانسیں لیتے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب بھی آپ فاطمہ کو سونگھتے ہیں، لمبی سانسیں لیتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا مجھے فاطمہ کے سر سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی غلامی عطا فرمائے، سچی اور سچی غلامی عطا فرمائے، آپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا شمار اہل بیت اطہار کے غلاموں میں فرمائے۔ وما علینا الا